السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ خاص باتیں لے کر کے آیا ہوں جو نماز سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ویڈیو میں نئے ہیں تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور لائک ضرور کر دیجیے گا میرے دوست۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو انشاءاللہ شیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں بڑی ہی سنجیدگی طور پر اور بڑے ہی آرام سے اور اپنے امت کے لوگوں کو نماز کا جو حکم دیا اور نماز کے بارے میں جو طریقہ بتلایا وہ لباس کے سلسلے میں، کہ نماز میں لباس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصلی احدکم فی ثواب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے، کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ یہ کندھے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ یہ کندھا آپ کا بالکل ڈھانکا ہوا رہے، کسی طرح سے اس کو وہ بالکل اپنی جگہ سے کپڑا نہیں ہلنا چاہیے، اور اچھی طریقے سے آپ کے کندھے ڈھانکے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس دور قلت ہوتی تھی، کپڑے کی، لباس کی بڑی ہی قلت ہوتی تھی۔ اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ اس وقت کپڑے کی بہت قلت ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے گھر جب گئے تو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، تو کپڑوں کے سلسلے میں اور نماز جب آدمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان کے دونوں کندھے اچھی طریقے سے ڈھانکے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کی سبب اس بات پر آپ کی زیادہ میں دھیان کھینچنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنے گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے تھے، تہبند، لنگی یا کوئی کپڑا اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ باندھے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائے اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے دوست۔ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ اس حدیث کے دلیل کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس وقت کپڑے بہت کم ہوا کرتے تھے، ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جو لوگ جن کے پاس کپڑے ہوا کرتے تھے وہ اچھی طریقے سے اس کو ڈھانپے ہوئے، جیسے کہ میں نے کہا کہ دونوں کندھوں کو اچھی طریقے سے ڈھانک کر رکھنا ہوگا،
हम कई बार देखते हैं कुछ लोग ऐसे ही एक चादर या एक तौलिया गमछा वो ओढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग बहुत जल्द अपने आप को उस सिर्फ़ एक चादर को छोड़कर, इस दौर में जब हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, इस दौर में सिर्फ़ एक तौलिया एक कपड़ा ओढ़ कर ना जाए। है उसके दोनों कंधे कई बार खुल जाते हैं। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।